ویسے تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، کیوں آپ نے ہمیں مارا، کیوں گولیاں چلائی؟ جب ریاست کے کہے کہ جی گولی نہیں چلی ہے، گولیاں برس رہی ہیں اور قتل عام کیا، مارا بھی ہمیں، زخمی بھی ہمیں کیا، اور پھر ہم اپنے ہی قتال پہ ملزم بھی ٹھہرے۔ آپ کے تمام ادارے بشمول رینجرز وہ ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ کیا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کی صفوں میں ہے؟ عمران خان کو مجرم مجرم بول کے آپ صرف ہمارا موڈ خراب کر لیتے ہیں، باقی آپ کے مجرم بولنے سے وہ مجرم تو نہیں بنتا ہے۔ ویسے تو ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، اور میں نون کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں فلور پہ عمران خان کو مجرم مجرم بول کے آپ صرف ہمارا موڈ خراب کر لیتے ہیں، باقی آپ کے مجرم بولنے سے وہ مجرم تو نہیں بنتا ہے۔ اگر آپ اس ہاؤس کا دیکھیں 2 سالوں سے جو ہو رہا ہے، جو چوک پہ ڈی چوک پہ جی پشتونوں کا سر شرم سے جھکا دیا، میں پشتونوں کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اتنے بے خواہ ہیں تو جو پشتون اٹک میں گرفتار ہوئے اور پنڈی میں گرفتار ہوئے 26 نومبر کی رات کو، اب پنجاب کی ٹیمیں آج آئی ہیں ATC راولپنڈی میں پیش ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یہ پشتون ہمیں دو، وہ ہمیں 9 مئی لاہور میں ہم نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے۔ آیا جو 26 مئی کو ہمارے ساتھ ہوا، پاکستان بننے کے بعد اور اسلام آباد پایتخت بننے کے بعد آج تک کسی پارٹی پہ اس طرح گولیاں برسائی گئی ہے؟ کیوں آپ نے ہمیں مارا، کیوں گولیاں چلائی؟ اور جو جانیں لی ہیں ان کا کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ کسی پارٹی پہ پہلے گولی چلی ہے، اور جب ریاست یا حکومت آ کے کہے کہ جی گولی نہیں چلی ہے، آپ لاشوں سے انکار کر دیں، آپ اسپتالوں تک رسائی نہ دیں، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے جناب اسپیکر۔ 26 نومبر کے بعد اسلام آباد میں جو پشتون لسانی اور نسلی بنیادوں پہ پشتونوں کے ساتھ جو ذلت آمیز رویہ روا رکھا گیا، وہاں پہ ریڈی بان جو شو پالش کرتے ہیں، جو میوہ فروش ہیں، جو لیبر ہیں، سب کو جناب علی انہوں نے ان کیسز میں ڈالا ہے۔ غریب لوگ جن کا PTI سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے علی امین خان کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے 12 ضلع جو ہیں، میں ایک وضاحت کر دوں، کیا کوئی ایک لیڈر بھی آپ کی صفوں میں ہے جو اتنے ہزاروں گن گرج میں گولیاں برس رہی ہیں، بشرا بی بی کے ساتھ کھڑا ہے، 3 گاڑیاں بلٹ پروف کنڈم ہوئی، 11 دفعہ 3 مرگلا روڈ پہ، پھر ایک زو کے پاس اور ڈی چوک پہ ان پہ پیئرسنگ گولیاں جو ہیں چلائی گئی، اور یہ آپ کے تمام ادارے بشمول رینجرز ان کا پیچھا کرتے گئے، لیکن اس مرد نر نے جو ہے خان کی اہلیہ کو جو ہے بحفاظت مانسیرا، اور مانسیرا سے پھر پشاور لے گیا۔ جناب اسپیکر، جو چیز میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت سارے تقریباً سارے جو MNAs بیٹے ہیں اپوزیشن کے بینچز پہ، وہ سب اب دہشت گردی کے، میں خود 15 FIRوں میں ملزم جو ہیں قرار دیا گیا ہوں۔ مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے قتل کیے، میں نے شورش بپا کی، میں نے کانسپیریسی ہیج کی، بغاوت کی کوشش کی، اور قتل عام کیا، مارا بھی ہمیں، زخمی بھی ہمیں کیا۔ 260 سے زیادہ گاڑیاں گمشدہ ہیں، املاک ہماری لوٹی گئی، اور پھر ہم اپنے ہی قتال پہ ملزم بھی ٹھہرے۔ اگر اور اس کے بعد یہاں پہ بات نہیں ہے، ایک قانون پاس ہوا، میں سمجھ رہا ہوں جناب کا اشارہ، میں امیر مقام صاحب کی طرح ڈیٹ نہیں بنوں گا کہ بیٹھوں گا نہیں، میں یہاں پہ ایک قانون بنا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جب سے 26 نومبر ہوا ہے، پولیس اور ادارے جو ہیں وہ ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ تمام MNAs جو ہیں وہ ہائی کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ آخر یہ دہشت گردی ہے۔ اور ابھی میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، جو ٹریجری بینچز پہ دوست بیٹھے ہیں، کیا چھوڑا ہے؟ مینڈیٹ اٹھا لیا، مارا پیٹا، گھروں میں گھسے، یہ ایک وقت ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ اپنا راستہ مسدود نہیں کر رہے۔ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہوگی، مجال ہے کہ پیپل پارٹی، وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی باپ کی کبھی بیٹے کی، جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ شکریہ جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ بوگس کیس بنائے گئے ہیں، میری استدعا یہ ہے کہ کمیٹی کو سپرد کریں، ایگزامن کر لیں
اس پورے اسلام آباد وقوعے کی ایک FIR بنتی ہے، انہوں نے 15 FIR کر دیے. اتنا ہی بیوز آف دی پروسیس آف لا نہیں ہوتا ہے. ان پارلیمنٹیرین کی عزت اس ایوان کی عزت ہے. استدعا ہے کہ جو منسٹر لا ہیں اگر وہ موجود ہوتے تو بہتر جواب دے دیتے، لیکن اگر آپ ایک کمیٹی کو حوالے کر دیں، ایگزامن کر لیں، جنہوں نے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. لیکن اگر فیک ہے تو پھر اس ایوان جناب کا فرض ہے پیٹرن ایز اے کسٹوڈین کہ ان پارلیمنٹیرینز کو جو PTI سے تعلق رکھتے ہیں ان کی فالس پروسیکیوشن سے ان کو بچائے. جنہوں نے عوام کی حفاظت کرنی تھی وہی عوام پہ گولیاں چلانے لگے. وہ گولی کیوں چلائی، یہ سوال تھا، اور دل میں طوفان چھپائے بیٹھے ہیں. وہ ایسی ہی کیفیت ہے. شیر افضل مربت بہت ساری باتیں کرنا چاہتے تھے، دل میں غبار تھا، ایک دکھ تھا، ایک جو قہر اور غضب کا غصہ تھا، لیکن اتنا کنٹرول کیا انہوں نے. یہ بھی ان کا کمال ہے، کیونکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو پٹھانوں کے ساتھ ہوا، جو بلوچوں کے ساتھ ہوا، جو سرائکی اور پنجابیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کبھی پچھلے 70 سال کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ پاکستان کی تاریخ تو ایک طرف، دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا ہوگا. بڑے بڑے میسیکر ہوئے، بڑے بڑے فسادات ہوئے، بڑے بڑے جو ہے نا وہ ڈکٹیٹر ہو گزرے ہیں. اور بڑا عذاب تھا شام میں بھی، جس کی کیفیت وہ اب منظر عام پہ آئی ہے. جو بنگلہ دیش میں ہو رہا تھا، جو سری لنکا میں ہو رہا تھا، لوگ تنگ تھے. بالآخر وہ پھوٹ پڑے. جو رکھوالی کے لیے رکھے جاتے ہیں ان کا کام رکھوالی ہوتا ہے. وہ مالک کا کھاتے ہیں، انہی کے گن گاتے ہیں. لیکن ہمارے سیاستدان، ہمارے حکمران، ہمارے تمام جو ادارے ہیں، وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہیں. وہ جان بوجھ کر غفلت کر رہے ہیں، اور جو چیزیں ان کے کرنے کی ہیں وہ نہیں کرتے. اسی لیے تو سیانوں نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا جس کا کام اسی کو ساجے، اور جس کا کام ہے وہ نہیں کرے گا تو اس میں بگاڑ پیدا ہوگا. اس کا رزلٹ کبھی پازیٹیو نہیں ہوگا. وہ جس کام کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہوگا وہ فارمولا کام نہیں کرے گا. یہ سائنسی حقیقت ہے کہ اگر جو آپ عمل کرتے ہیں اس کا رد عمل ہوتا ہے. وہ چاہے آپ گیند کا کھلاڑی دیوار پہ گیند مارے تو اس کا ریئیکشن ہوگا، وہ واپس آئے گی ابھر کے، یا کوئی غلط کاری کرے گا تو اس کا انجام بھی غلط کاری ہوگا، اور اس کو غلط کاری کا ہی رزلٹ ملے گا. عوام کی خدمت کرنے والے عوام کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. عوام کے لیے اچھا سوچنے والے ہی عوامی لیڈر کہلاتے ہیں. عوام پر ظلم ڈھانے والے، عوام کا اکا کر عوام پر گولیاں چلانے والے کبھی سرخرو نہیں ہوں گے. وہ وقت قریب ہے جب قدرت اپنا انصاف کرے گی. ساری منصوبہ بندی جو انسان کی ہے وہ دھری دھری رہ جاتی ہے. منصوبہ بندی وہی کام آتی ہے جو قدرت جو امپوز کرتی ہے، قدرت جو فیصلہ کرتی ہے، اور وہ آفاقی ہوتی ہے، لافانی ہوتی ہے. ازل سے ابد تک یہ ظلم و جبر کی جو کہانی ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ اس کو سرخروئی نہیں ملتی. وہ شاہ ایران بن جاتا ہے، یا وہ بشار الاسد بن جاتا ہے. وہ جو ہے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم وہ بن جاتی ہے، اور پھر